الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کچھ وقفے کے بعد ہم اپنا یہ ہفتہ وار سلسلہ درس حدیث دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہماری گفتگو اخلاص کے اور نیت کی صفائی کے حوالے سے تھی۔ آج اور آج کے بعد کے کچھ دروس میں ہم توبہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن حکیم میں بھی لفظ توبہ آیا ہے، ایک سے زائد مقام پر آیا ہے۔ ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ دوسرے مقام پہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیاوی زندگی میں، اخروی حیات میں اگر تم کامیابی کے خواہاں ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم فلاح پاؤ، ہر طرح سے کامیاب ہو جاؤ، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، تو تمہاری ذمہ داری ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ توبہ کی کیوں جاتی ہے؟ اور توبہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ چند باتیں آج اور انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً مختلف احادیث کے ضمن میں آنے والی باتیں آئندہ کے درسوں میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ بنیادی طور پر رجوع الی اللہ کا نام ہے۔ رجوع الی اللہ کا مطلب انسان ذہنی طور پر، عقیدے کی روشنی میں، اعتقادی طور پر، عملی طور پر اپنی عبادت اللہ کے حضور بجا لا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور اس طرح پیش کر دے کہ اس کی کوئی شرط اس کے ذہن، اس کے دل، اس کے دماغ میں موجود نہ ہو، یعنی اپنی وابستگی غیر مشروط طور پر اپنے رب کے حضور پیش کر دینے کا نام رجوع ہے۔ جس کو ہم خاص معنی میں توبہ کہتے ہیں وہ بھی یہی مفہوم ہے، لیکن وہ مفہوم کسی اس کے تناظر کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں تبدیل ہو گیا۔
ہم توبہ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لی، اس کا نام توبہ ہے، یہی توبہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ رجوع ہی کا نام ہے۔ یہ شریعت اور اسلام یہ تصور کرتا ہے کہ جس وقت کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی اس وقت وہ اللہ کے پاس نہیں تھا، وہ اللہ کے سامنے نہیں تھا، اللہ کے دربار میں حاضر نہیں تھا، جو کہ اس کو ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں حاضر رہنے کا مطلب مسجد میں حاضر رہنا نہیں ہے، بیت اللہ میں حاضر رہنا نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ اور اس کا حکم ہر وقت موجود ہے، تو حاضری کا مفہوم ہے کہ ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ ہمارا اللہ کی اس کائنات سے کوئی مفر نہیں ہے، اللہ کے دائرہ اختیار سے نکلنے کی ہمارے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ اس کے باوجود غلطی ہوئی، گناہ سرزد ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ذہن سے یہ نقطہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہٹ گیا تھا، محو ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کی کائنات میں اللہ کے حضور موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ باور کرنا کسی اہل ایمان کے لیے، یہ تصور کرنا کسی صاحب ایمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور اس کا پختہ موجود ہو اور اس کے باوجود اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ لیکن اسلام پریکٹیکل اور عملی مذہب ہے، اس لیے وہ خیالی باتیں نہیں کرتا۔ یہ جو بات ہم نے کہی یہ آئیڈیل ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے جو 100% ممکن ہو ہم جیسوں کے لیے۔ ہم جیسوں کے لیے 100% ممکن ہونا کہ دن اور رات جاگتے اور سوتے، کام کرتے اور عبادت کرتے، مسجد میں اور بازار میں ہر وقت اللہ کا خوف ایک سطح پہ ہمہ وقت ہمارے سامنے موجود ہو، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ پریکٹیکلی ممکن ہوتا تو بشریت کا لوازمہ، بشریت کا خاصہ گناہ نہ قرار دیا جاتا، غلطی نہ قرار دیا جاتا، پھر انسان بھی انبیاء کرام کی طرح معصوم ہوتا، اسے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر جب یہ بات طے ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہ سکتی، ہر وقت اس کے لیے یہ تصور رکھنا کہ وہ ہمہ وقت اللہ کے دربار میں اور اللہ کے سامنے موجود ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو غلطی کا امکان ہر وقت رہے گا۔ غلطی کا امکان رہے گا تو غلطی بھی سرزد ہوگی، غلطی سرزد ہوگی تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس درجے رحمان اور رحیم ہے اس کی کچھ جھلکیاں سابقہ دروس میں آنے والی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچ چکی۔ اخلاص نیت کی بحث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت سی صورتیں ہمارے سامنے آ چکی، تو وہ رحمت، وہ رحیم و کریم ذات جس کا ذکر ماضی میں آ چکا ہے، کچھ اشارے، کچھ حوالے، کچھ تفصیل بیان ہو چکی، اس کی ذات سے یہ بعید ہے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جھٹک دے۔ اپنی فطری اور طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے دھتکار دے، یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ تو اس نے اس کا حل پیش کیا کہ جب لوٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، جب منہ پھیر لو، جب انحراف کر لو، جب مجھ سے روگردانی کر لو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی فطری اور طبعی کمزوری کی وجہ سے، تو دروازہ میرا یاد رکھنا ہر وقت کھلا ہے، جب چاہو لوٹ آنا۔ یہ جو واپس لوٹ آنا ہے یہ ہے اصل توبہ کا معنی۔ یہ جو واپس لوٹ آنا ہے یہ ہے رجوع اللہ۔ یہ جو واپس اللہ کے دربار میں لوٹ آنا ہے یہ ہے اصل توبہ، جس کا اشارہ کیا گیا، جس کی تلقین کی گئی اور جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جو آج ہم نے ابھی 2 احادیث پیش کی جس کا ذکر ان دونوں احادیث میں موجود ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس حدیث کے حوالے سے، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا پورے قوت کے ساتھ، بات میں زور دے کر آپ نے کہا واللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ عربوں کا خاص انداز ہے، یعنی عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے اور وہ بات بہت بڑی ہو، جس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہو، جس بات کو لوگوں کے ذہن نشی کرانا مقصود ہے، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کی جاتی ہے۔ واللہ، واللہ کا معنی اللہ کی قسم۔ کیا آگے فرمایا آپ نے؟ واللہ انی، میں، بلا شبہ میں۔ تصور کیجئے یہ کہہ کون رہا ہے؟ عام آدمی نہیں کہہ رہا، اللہ کا کوئی بہت نیک آدمی نہیں کہہ رہا، اللہ کا کوئی عام پیغمبر نہیں کہہ رہا، خود ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، انبیاء کے انبیاء، نبیوں کے سردار، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء، معراج کے سفر میں آپ کے ذہن میں ہے، اور خاتم النبیین، جس پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا گیا، وہ ذات یہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ، خدا کی قسم، من انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ خدا کی قسم، میں ایک ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی، انبیاء کرام کا بنیادی منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی کبھی سرزد نہ ہو۔ اسی کو عصمت انبیاء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے غلطی کا تصور نہیں، جیسے مجھ سے اور آپ سے غلطی نہ ہونے کا تصور نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص سوائے اس کے کہ اس کو کوئی اپنے نیک ہونے کا گھمنڈ اس پہ سوار نہ ہو گیا ہو، اپنے اللہ کے پیارے اور برگزیدہ ہونے کا کوئی وسوسہ اس کے دل میں، کوئی خلل اس کے دماغ میں نہ آ گیا ہو، کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم میں سے نیک وہ ہیں جو اس غلطی کے اعتراف کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیش کرنے کو اس دربار میں اور کچھ نہیں، یا یہ سجدہ ہے ٹوٹا پھوٹا، یا یہ توبہ کی کیفیت ہے کہ اللہ ہم نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تیری بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تجھے پہچاننے اور تیری معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تیری مخلوق کی خدمت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم ان ساری کوتاہیوں کے بعد، ان ساری کوتاہیوں کے اعتراف کے بعد جو کر سکتے ہیں وہ فقط یہ ہے کہ تجھ سے توبہ کر سکتے ہیں، تیرے دربار میں اپنی نارسائی کا اور اپنی اس ناسپاسی کا اور اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کر سکتے ہیں، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میری اور آپ کی کیفیت ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ۔ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے گھر مسجد میں آنا ہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ ایک انسان کا اپنے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، یہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ حدیث میں فرمایا الندم توبہ۔ انسان کے ذہن میں اگر یہ تصور آ جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی ہونا میری شرمندگی کی بات ہے، میرے لیے ندامت کا باعث ہے، یہی توبہ ہے۔ توبہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے کان پکڑتے رہیں اور اپنے گال تھپتھپاتے رہیں یا اپنی ناک سے لکیریں زمین پہ نکال دیں، یہ سب ہماری اپنی پریکٹس ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس قسم کی کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کی طرف رجوع۔ وہ ذات، میں اپنے بات کی طرف لوٹتا ہوں، جس کے بارے میں حتمی عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء جن کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، ہم 25-30 ناموں سے واقف ہیں، ان میں سے ہر ایک معصوم ہے۔ وہ انبیاء اپنی معصومیت کے باوجود توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اور ان تمام انبیاء کے امام اور خاتم و خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، بلکہ الفاظ ہیں اکثر من 70 مرہ، 70 بار نہیں، 70 سے زائد
اور ایک بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عربی میں 70 کا یا 60 کا جو ہدف ہے، عدد ہے، وہ کثرت کے لیے ہے، تعداد کے لیے نہیں ہے کہ آپ 70 بار کرتے ہیں، یہاں تو اکثر آ گیا، لیکن اگر صرف 70 ہوتا تو اس کا مفہوم بھی 70 نہیں تھا، اس کا مفہوم تھا کثرت سے، بہت زیادہ مسلسل استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر ایک ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں 70 سے زائد بار توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اور دوسری بار روایت اس کے فوراً بعد ہم نے پیش کی، دونوں کا ترجمے میں تھوڑا سا فرق تھا تو ہم نے اکٹھے پیش کر دی، وہ اگر ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ اس روایت سے بھی ہماری بات کی تائید ہوتی ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں میں 100 بار کرتا ہوں، تو آپ اگر عدد کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ 70 بار کرتے، یہ 100 بار کرتے۔ ایک روایت میں آپ نے 100 کیوں فرمایا اور ایک میں آپ نے اکثر میاں کیوں کہا، اکثر 70 کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں بھی 100 مراد نہیں ہے، یہاں بھی 70 سے زائد مراد نہیں ہے، وہاں بھی عدد نہیں ہے مراد، کثرت مراد ہے، یہاں بھی کثرت مراد ہے کہ ہم عملی زندگی میں مسلسل توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اب ایک چیز آخری بات کہ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں۔ دو وجوہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں معصوم ہیں لیکن امت کے لیے معلم بھی ہیں، آپ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے استغفار کرتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ جو توبہ ہے یہ بنیادی طور پر ہم لوگوں کے لیے تو ہر وقت اس لیے لازم ہے کہ ہر وقت یا وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا اصل مفہوم جو میں نے ابتدا میں عرض کیا وہ رجوع اللہ، بار بار اپنی مرکز کی طرف لوٹنا، بار بار اپنے رب کے دربار کی طرف لوٹنا، بار بار اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنا۔ اس سے کون کس وقت مستغنی ہو سکتا ہے؟ اس سے کون بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ اس کی محتاجی ایک اللہ کے دربار میں، اللہ کے مخلوق کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہماری محتاجی ہر وقت رہے گی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ بیان انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا، تو توبہ کے حوالے سے مزید باتیں آئندہ نشستوں میں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔